السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسائل قربانی۔ محترم ناظرین، قربانی کا یہ عمل سال میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مسائل کو جانیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ امام ابو بکر الجصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی صاحب حیثیت پر واجب ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، عید کی نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ جیسے نماز عید واجب، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے عید کی نماز بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو صاحب نصاب ہو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، سنن الکبریٰ میں موجود ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان ضیلعی رحمۃ اللہ علیہ تبیین الحقائق میں فرماتے ہیں، واجب کے چھوڑنے پر اس قدر وعید بتائی گئی ہے حدیث کے اندر، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید واجب کے چھوڑنے پر ہے، لہٰذا قربانی واجب ہے صاحب حیثیت پر۔ اب ہمیں جاننا ضروری ہے صاحب نصاب کون ہے، کس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں، جس کے پاس صرف سننا ہے، چاندی اور پیسہ نہیں ہے، وہاں اعتبار سننے کا ہوگا۔ 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سننا ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب۔ کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سننا اور پیسہ نہیں ہے، تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب۔ صرف تھوڑا سا سننا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں سب کو ملا کر سننے کی قیمت، چاندی کی قیمت، ہاتھ میں جو رکھے ہوئے پیسے ہیں اس کی قیمت، تینوں کو ملا کر اگر 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سننا بنتا ہے، اس کی قیمت کے برابر ہوتا ہے نصاب، تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے، قربانی کا مسئلہ اور ہے۔ زکوٰۃ کے اندر چونکہ غریب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال غریب تک پہنچتا ہے، تو وہاں پر چاندی کا اعتبار کیا گیا تاکہ غریب کا فائدہ ہو۔ تھوڑا سا سننا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے پیسے ہیں، پوروں کو تمام کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ قربانی کے اندر خون بہانا مقصود ہے، گوشت کھلانا مقصود نہیں۔ سارا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا سارا گوشت غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ قربانی کا مقصد خون بہانا، احراق الدم ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا سننا ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، تھوڑے سے پیسے ہوں، تینوں کو ملا کر اگر سننے کا نصاب بنتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ یہ حکم اس لیے لگایا گیا کہیں غریب پر قربانی کا بوجھ نہ پڑے۔ ہاں، اگر کوئی غریب حیثیت نہ ہونے کے باوجود قربانی دینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نفل ہے، اپنے اوپر ضروری کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
سننے کے نصاب کے برابر 80% گرام سننے کی قیمت کے برابر جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، یا سننا چاندی پیسہ تمام کو ملا کر 80% گرام سننے کی قیمت کے برابر پیسے بنتے ہوں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب سمجھیں، جس کو قربانی کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے تک بال ناخن نہ کاٹیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کو ہے، یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی حکم ہے۔ کوئی ناخن بال کاٹ لے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس بال ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے، اب تک اس نے صفائی نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ضرور کاٹیں۔ یہاں یہ روکنے والی بات نہیں ہوگی۔ جن کے 40 دن نہیں ہوئے ان کے واسطے یہ حکم ہے، مستحب ہے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بال سے مراد ناف کے نیچے کے بال ہیں اور ناخن ہیں۔ تیسری بات، ذبح مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد حضرات ذبح کرتے ہیں، عورت ذبح کرتی ہے، تو سب سے پہلی بات صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہو مسلمان ذبح کرے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیز دھاری دھار پتھر سے جو چھری کے مانند ہوتا ہے ذبح کی عورت نے۔ تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھے، عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیوں کو حکم فرماتے تھے تم خود اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرو۔ اگر کوئی عورت ہمت رکھتی ہے، ذبح کرنے کی خواہش کرتی ہے تو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب سمجھیں کون سا جانور ذبح کریں۔ قربانی کے 8 جانور ہیں، متعین ہیں، قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، مخصوص جانور ہیں قربانی کے جن پر قربانی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا سورۃ الانعام میں 8 ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ قرآن کے اندر اشارہ فرمایا اونٹ اور اونٹنی 2 ہو گئے، گائے اور بیل، اسی میں بھینس بھی شامل ہے، یہ 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، بکرا اور بکری، چھیلا چھیلی اسی میں شامل ہے، 6 ہو گئے، دمبا اور دمبی جس کو بھیڑ کہتے ہیں۔ یہ کل 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ جو جانور ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں شریعت کا حکم ہے وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 العوراء البین عورها، آنکھوں کا اندھا پن، کانا پن، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو۔ نمبر 2 والمریض البین مرضها، بیماری جس کی واضح ہو۔ نمبر 3 الارجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 4 الکثیرۃ التی لا تنقی، کمزور جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہو، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس کے دانت اکثر ٹوٹے ہوئے ہوں، چارہ بھی کھا نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر
چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن اللہ نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور کی آنکھ کان دیکھ لیا کریں، کوئی نقص نہ ہونا چاہیے، آگے سے پیچھے سے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کان میں سوراخ ہو یا کان پھٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، دیکھ کر قربانی کا جانور خریدیں۔ علامہ محمد امین ابن عمر عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں، جس جانور کی پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں اس کی قربانی نہیں ہوتی، کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو یا چیرا ہوا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، ہاں اگر کم کٹا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کسی جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت جوہی بن عدی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر فتویٰ پوچھا، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں، قربانی دے سکتے ہو۔ اس کی تفصیل فتاوی شامی میں ہے، اگر جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ جائے، چونکہ جڑ سے جو سینگ ٹوٹتی ہے اس کے سر میں زخم آ جاتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ صرف اوپر کا خول اترا ہے، سینگ نہیں ٹوٹا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، شریعت میں جائز ہے۔ کسی کی دم کٹی ہوئی ہو، فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، دم کٹی ہو تو دیکھا جائے، تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو جائز نہیں، اگر کم کٹی ہو دم تو اس کی شریعت میں قربانی جائز ہے۔ کسی قربانی کے جانور کے تھن کٹے ہوئے ہیں، دودھ کا تھن بالکل کٹا ہوا ہے، اس کے تعلق سے حدیث سمجھیں، معجم اوسط للطبرانی میں موجود ہے، 3570 پر 8 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا جانور، بہت کمزور جانور، خارش، جس جانور کو کھجلی ہو، چمڑا سارا کا سارا کھجلی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو، تھن کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور عمدہ ہو، خوبصورت ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، جس کا گوشت لذیذ ہو، جتنا جانور اچھا ہوگا اتنی ہی قربانی سندر ہوگی۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ذبح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الذبح کبشتین اقرنین املحین مجعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے خریدے، جانور جس کے 2 سینگ ہیں، موٹا تازہ ہے اور خصی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خصی جانور کی قربانی اعلیٰ افضل بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ بھینس کی قربانی بھی شریعت میں جائز ہے۔ دیکھیے فردوس دیلمی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھینس میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، یہ حدیث ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھینس گائے ہی ہے، حکم میں دونوں برابر ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ توفیق دے اس کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی ہے، اس سلسلے میں صاف لفظوں میں احادیث میں اشارہ موجود ہے۔ بھیڑ بکری ہو 1 سال مکمل ہونی چاہیے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا۔ گائے بیل ہو عمر 2 سال ہونی چاہیے، 1 دن بھی عمر کم نہیں ہونا۔ اونٹ اونٹنی میں عمر 5 سال ہونی چاہیے، 1 دن بھی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ 2 دانت کا ہونا یہ علامت ہے، ہو یا نہ ہو لیکن عمر ہی کا اصل میں حساب ہوگا۔
مسلم شریف کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، لا تذبحوا الا مسنتاً۔ یہاں پر جو حکم دیا گیا، تم جانور مسنہ ذبح کرو، تم جانور مسنہ ذبح کرو، اگر مسنہ ملنا مشکل ہے تو پھر بھیڑ میں جزا ذبح کرو۔ مسنہ کیا ہے؟ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسنہ کا مطلب اونٹ میں 5 سال، گائے بیل میں 2 سال، بکری میں 1 سال، یہ مراد ہے۔ ایسے ہی قدوری کے اندر بھی علامہ ابو الحسین القدوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی اشارہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکری میں 1 سال، گائے بیل میں 2 سال، اونٹ میں 5 سال، یہ اشارہ ہے۔ بحر الرائق کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ گویا کہ تمام کتابوں میں، مسلم شریف کی شرح میں، قدوری میں، بحر الرائق میں، بذل المجہود میں یہی بتایا گیا، مسنہ سے مراد گائے بیل میں 2 سال مکمل ہونی چاہیے، اونٹ کے اندر 5 سال مکمل ہونے چاہیے، چھوٹے جانوروں میں 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف اشارہ یہ فرمایا، اگر مسنہ ملنا مشکل ہے تو بھیڑ میں جزا دے سکتے ہیں۔ جزا کا مطلب یہ ہے، دمبا، پوٹلا پورا سال کا نہیں ہوا لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ پورے سال کا ہے، 1 سال مکمل ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے، حالانکہ سال مکمل نہیں ہوا، اس کی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رعایت دی ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، فعل سے، قول سے یہ بات ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر ہم نکلے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہونا چاہیں تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے۔ اور ایک روایت ہے مسلم شریف کی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قربانی کی، اونٹ میں، گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، فعل ثابت ہے، لہٰذا بڑے جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم بھی اگر کوئی شریک ہونا چاہیں، 2 آدمی مل کر یہ گائے لے کر قربانی دینا چاہیں، شریعت میں جائز ہے۔ 7 کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، 7 کے اندر جتنے لوگ شریک ہونا چاہے شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی میں صرف 1 آدمی شریک ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پورے گھر والوں کی طرف سے 1 آدمی قربانی دے گا تو کافی ہے، یہ غلط ہے۔ سب کی طرف سے 1 بکرا قربانی کافی نہیں ہو سکتی۔ جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، ہر ایک کی طرف سے قربانی دینا ہے، اور بکرے میں 1 ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ عورت کے پاس سننا ہے، اس پر قربانی واجب، وہ اپنی طرف سے قربانی دے گی یا شوہر کو حکم کرے گی کہ آپ میری طرف سے قربانی دے دیں۔ شوہر کماتا ہے تو شوہر کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی دیں گے۔ اولاد کماتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 7 آدمی رہتے ہیں، میں مالدار آدمی ہوں، مجھ پر ایک بڑا جانور واجب ہو چکا ہے، لیکن بڑا جانور نہیں مل رہا ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 بکریاں ذبح کر دو 7 آدمیوں کی طرف سے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا 7 آدمی کی طرف سے ملا کر 1 بکرا دے دو، بلکہ 7 آدمیوں کی طرف سے 7 بکرے ذبح کر دو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 1 بکری 1 آدمی کی طرف سے، الشاۃ عن واحد، اعلیٰ السنن کی یہ روایت ہے، 1 بکری 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا چاہے، دے سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ بہت بہتر ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، لیکن اس کا طریقہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے میں قربانی دے رہا ہوں، کس کی طرف سے دوں؟
بھائی کس کی طرف سے دوں یہ سوال نہیں ہے، میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے، میں اپنی طرف سے قربانی دوں گا، جب جب بھی میرے پر واجب ہوگی ہر سال میں قربانی دیتا رہوں گا۔ میں قربانی دے رہا ہوں اور ایک بکرا بھی زائد خریدا ہوں، اس زائد قربانی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتا ہوں؟ تو زائد جانور جو ہم نے خریدا ہے یا ایک حصہ زیادہ ہم نے لیا ہے، اس میں اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈھے قربانی میں دیتے تھے۔ پہلا مینڈھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، نیت یہ کرتے تھے بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن محمد لک، اے اللہ آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، آپ کے دیے ہوئے مال سے قربانی کرتا ہوں، آپ کے لیے قربانی کرتا ہوں اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا دمبا لایا جاتا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیت کرتے تھے ذبح کرنے کے بعد بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن علی لکا، آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، آپ کے عطا کیے ہوئے مال سے ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے کرتا ہوں، یہ علی کی طرف سے ہے آپ کے لیے۔ 2 جانور ذبح ہوئے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو آپ اگر قربانی دینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ قربانی میں عقیقہ کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ شریعت کے اندر قربانی کے لیے، عقیقے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، نسک۔ احراق الدم قربانی کے لیے، عقیقے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا علماء نے اشارہ یہ فرمایا دونوں کا مقصد ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ قربانی اور عقیقہ دونوں بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ 4 حصے قربانی کے، 3 حصے عقیقے کے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، دلیل سے ثابت ہے، بڑے جانور میں بھی عقیقہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، معجم صغیر طبرانی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے عقیقے میں اونٹ، بکری یا گائے ذبح کریں، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کا عمل ثابت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے عقیقے میں بڑا جانور ذبح کرتے تھے، یہ صحابی کا عمل ہے۔ تو بڑے جانور میں عقیقہ ہوتا ہے، قربانی کے ساتھ ملا کر عقیقہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ ایام قربانی متعین ہیں، سال میں صرف 3 دن قربانی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج کی 28 نمبر کی یہ روایت۔ قربانی کے جانوروں میں مقررہ دنوں میں قربانی کیا کریں۔ تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے مراد قربانی کے 3 دن یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی 11 اور 12، بقرعید کا دن، اس کے بعد 2 دن۔ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو قربانی کرنا ہو وہ 3 دن کے اندر اندر کیا کرے۔ ایسے ہی حضرات صحابہ بھی اس سلسلے میں اپنا بیان دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، 10 ذی الحجہ اس کے بعد 11 اور 12 یہ قربانی کے دن ہیں۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ وقت کیا ہے اس کا؟ جہاں جمعہ اور عیدین ہوتی ہو وہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں، قربانی نماز سے پہلے نہ دیا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید کے دن پہلا کام
عید کی نماز پڑھیں گے، پھر گھر جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے سنت کو زندہ کیا، جس نے ایسا نہیں کیا، نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، اس کو ثواب قربانی کا نہیں ملے گا، بس گوشت پکایا اور کھا لیا، تقسیم کر دیا، اتنا ہوگا۔ جہاں عید کی نماز نہیں ہے وہ لوگ فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ذبح کے آداب سن لیا کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں وہ عمل مقبول ہو جائے۔ علماء کرام نے ذبح کے آداب بتائے ہیں۔ جانور کو نرمی کے ساتھ ذبح کرنے کی جگہ پر لائیں۔ ذبح اچھی طرح کھلا پھلا کر کے کیا کریں۔ ذبح کرتے وقت جانور کو نرمی کے ساتھ زمین پر لٹائیں، سختی نہ کریں۔ اونٹ کو کھڑے ہو کر ذبح کریں، نہر کریں۔ جانور کے پیر باندھ کر ذبح کریں۔ دایاں پاؤں سیدھا پاؤں کھلا رکھیں۔ اپنے داہنے ہاتھ سے ذبح کریں، باوضو ہو کر ذبح کریں، تیز چاقو سے ذبح کریں، اور یاد رکھیں بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے والا بھی پڑھے، پکڑنے والا بھی پڑھے۔ 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ حلقوم سانس والی نالی، مرئی خوراک والی نالی جس میں چارہ وغیرہ جاتا ہے، ودجین خون کی رگیں دائیں اور بائیں جو ہوتی ہیں، یہ 4 رگیں کٹنی ہیں۔ ان میں سے 3 رگیں بھی کٹ جائیں گی تو قربانی ہو جاتی ہے۔ جانور جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتاریں۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تب جا کر کے اس کی کھال اتاریں۔ کھال احتیاط سے اتاریں، اور جانور کا جو کچھ بھی آلائش زائد چیزیں، اس کا چارہ وغیرہ گوبر وغیرہ رہتا ہے، اس کو ایک جگہ پر علیحدہ رکھیں، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ذبح کرتے وقت چند کام نہیں کرنے چاہیے۔ جس چاقو سے آپ ذبح کرتے ہیں جانور کے سامنے اسے تیز نہ کریں۔ کند چاقو سے ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ ذبح میں 4 رگوں کے علاوہ زیادہ گردن تک نہ کاٹیں۔ ذبح کے دوران سینہ کھول کر دل نہ نکالیں۔ ذبح کرتے وقت گردن توڑنا منع ہے۔ روح نکلنے سے قبل، جانور ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال چمڑا اتارنا مکروہ ہے۔ روشنی کم ہو وہاں ذبح نہ کریں۔ اونٹ کے علاوہ کسی اور جانور کو کھڑا کر کے ذبح نہ کریں، لٹا کر کے ذبح کریں۔ اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد بلا وجہ گردن کو 3 جگہ سے کاٹنا یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ ذبح کون کریں گے؟ مسلمان۔ اگر نمازی کے ہاتھ سے آپ ذبح کراتے ہیں کھانے میں لذت آئے گی، برکت حاصل ہوگی۔ گوشت تقسیم کرنے سے متعلق شریعت کا حکم ہے آپ 3 حصے کریں۔ اپنے گھر والوں کے لیے 1 حصہ، عزیز و اقارب کے لیے 1 حصہ، غربا مساکین کے لیے 1 حصہ۔ سارا کا سارا خود ہی کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ بیوی بچے والے ہیں، خاندان قبیلہ زیادہ ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، سارے جانور کا گوشت خود ہی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے غریب کے گھر میں بھی قربانی کا گوشت پہنچا دیا کریں، عزیز و اقارب کے گھر میں بھی گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ بڑے جانور کے حصے ہیں، ہرگز اندازے سے حصہ تقسیم نہ کریں، تول کر کے وزن کر کے تقسیم کریں، اور ساتھ میں کلیجی پایا سرہ بھی رکھ دیا کریں تاکہ ہم پکڑ سے بچ جائیں۔ پایا کلیجی سب میں حصہ کریں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ہو۔ قصائی کو اجرت الگ سے دیں، اس کی اجرت میں گوشت ہرگز نہ دیں۔ گوشت کو بیچنا بھی منع ہے، گوشت کو اجرت میں دینا بھی منع ہے۔ حلال جانوروں میں 7 چیزیں کھانا حرام ہے، منع ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ مصنف عبدالرزاق میں، سنن کبریٰ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے 7 چیزیں کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 خون۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی ہمارے لیے حرام ہے، خون بھی ہمارے لیے حرام ہے۔
جو چیز کھانا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ ہم خون بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ خون سے مراد بہنے والا خون، گوشت کے درمیان جو خون رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ بہنے والا خون، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ خون شریعت میں منع ہے۔ نمبر 2 پتا۔ نمبر 3 گھانٹی، گلٹھی، اس کو عربی میں غدود کہتے ہیں، سخت گوشت۔ یہ جانور کے اندر الگ کوئی حصہ نہیں ہے، بعض دفعہ خون جم کر گوشت سخت ہو جاتا ہے، کبھی اس میں چربی جم جاتی ہے، ڈلہ بن جاتا ہے، اس کا کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 4 مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 5 نر جانور کا ذکر۔ نمبر 6 خصیتین۔ نمبر 7 پیشاب کی تھیلی۔ یہ 7 چیزیں شریعت میں کھانا منع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل چند آ چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔